حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے: مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ پس تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اگر تو نے دین کو ترجیح نہ دی تو تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ پیدا فرمائے گا اور غم سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر والے زمانے میں دجال یعنی جھوٹ کو سچ بنانے والے اور کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے۔ وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی، تو ان سے بچے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں اور آفت میں ڈال دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر تلوار کھینچے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہوگا، چمڑا بری ڈالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ مساجد کے ممبروں پر بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنے کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ سے وضو کر لیا کرو۔ حضرت ثور بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کریں اور بکری کے گوشت کی وجہ سے وضو نہ کریں۔ حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کے دودھ کی وجہ سے وضو نہ کرو اور اونٹنی کے دودھ کی وجہ سے وضو کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت سنت پر پابندی اختیار کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک خاص قسم کا گھر بنایا جائے گا۔ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سویا تو مجھے 2 جگانے والے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ نظارے دکھانے لگے۔ اس میں ایک نظارہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا تندور ہے جس کا اوپر والا کنارہ تو تنگ ہے لیکن نچلا حصہ بہت کشادہ ہے، نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے بھی باہر کو اچھلتے، ایسا لگتا کہ باہر گر جائیں گے۔ جب شعلے نیچے جاتے تو وہ بھی دب جاتے۔ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں شامل تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔